نگاه آرامش زندگیم نگام کن صدای تو لالای بچگیم نگام کن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں گے. وفا کی قدر کچھ اتنی بڑھا رہے ہیں حسین، وفا کی قدر کچھ اتنی بڑھا رہے ہیں حسین، کہ ایک وعدہ طفلی نبھا رہے ہیں حسین، کہ ایک وعدہ طفلی نبھا رہے ہیں حسین. سر اپنا راہ خدا میں کٹا رہے ہیں حسین، سر اپنا راہ خدا میں کٹا رہے ہیں حسین. حیات کہتے ہیں جس کو وہ پا رہے ہیں حسین، حیات کہتے ہیں جس کو وہ پا رہے ہیں حسین. تو یزیدیت کا زمانے سے خاتمہ کرنے، یزیدیت کا زمانے سے خاتمہ کرنے، قضا کے سر پہ قضا بن کے آ رہے ہیں حسین، قضا کے سر پہ قضا بن کے آ رہے ہیں حسین. تو سمجھ لو اب بھی شہادت کا معنی و مفہوم، کہ گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین. غلام جون کا غلام جون کا سر رکھ رہے ہیں زانوں پر، شرف کی بوند کو دریا بنا رہے ہیں حسین، شرف کی بوند کو دریا بنا رہے ہیں حسین. تو ہنسا کے اصغر تشنا دہاں کو مقتل میں، بساط ظلم کی دھجی اڑا رہے ہیں حسین، بساط ظلم کی دھجی اڑا رہے ہیں حسین. شہادتوں کے
ستارے بکھیر کر رن میں، شہادتوں کے ستارے بکھیر کر رن میں، زمیں پہ عرش معلا بنا رہے ہیں حسین، زمیں پہ عرش معلا بنا رہے ہیں حسین، بنا کے اپنا عزادار اے عزادارو، بنا کے اپنا عزادار اے عزادارو، قدم قدم پہ ہمیں آزما رہے ہیں حسین، قدم قدم پہ ہمیں آزما رہے ہیں حسین، اب اس سے بڑھ کے بھلا عسکری سعادت کیا، کہ ہمارے لب پہ دعا بن کے آ رہے ہیں حسین، ہمارے لب پہ دعا بن کے آ رہے ہیں حسین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، سید الثقلین رسول الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین، مولانا ومقتدانا وہادینا وشفیع ذنوبنا وانیس نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد ولعنت الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم
ومنكري فضائلهم وموجبي مصائبهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صل. سرکار رسالت مآب نور مجسم سرور دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول، جو فرمان اور آپ کی جو حدیث آج کی اس مجلس کے لیے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کی ہے اور اس کی تلاوت، قرأت اور اس کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے اس فرمان کی روشنی میں یہ بات روشن اور واضح طور پر ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت اور گمراہی کا شکار سماج، معاشرہ اور افراد اگر ہدایت چاہتے ہیں، اگر گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں تو انہیں حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ ہونا ہوگا، اور اگر انہیں نجات درکار ہے تو کشتی حسین پر سوار ہونا ہوگا. گویا ایک کامیاب، کامران، ہدایت یافتہ، نجات یافتہ زندگی بسر کرنے کے لیے حسین سے وابستگی بہت ضروری ہے. زندگی کے ہر شعبے میں انسانی سماج کو حسین اور حسینیت کی ضرورت ہے. در حقیقت کربلا امام حسین اور امام حسین کا یہ کارنامہ ایک مکمل درسگاہ ہے جس سے سبق حاصل کرنے کے بعد انسان کامیاب اور کامران زندگی گزار سکتا ہے. آج جس درس، سبق اور کربلا سے حاصل کیے ہوئے جس فضیلت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، وہ ہے غیرت. یعنی ہمارا عنوان ہے آج کی اس مجلس کا کربلا اور غیرت. یہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ غیرت کسے کہتے ہیں. جب ہم غیرت کو ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں، لغت کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غیرت انسان کی وہ صفت ہے، وہ فطری اس کے اندر پائی جانے والی سرشت ہے کہ جو انسان کو مطلوب، انسان کے منظور نظر اور انسان کو جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں اس میں کسی غیر کی دخل اندازی سے انسان کو روکتی ہے. وہ صفت غیرت کہلاتی ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کی دخالت، اس کی مشارکت اپنی ان چیزوں کے بارے میں، ان امور کے بارے میں برداشت نہیں کرتا ہے جو اس کو مطلوب ہوتی ہیں، جنہیں وہ چاہتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے.
یہ ایک انسانی کمالات میں شامل ہے، اور انسانی کمالات میں غیرت کا ایک نمایاں کردار ہے۔ یعنی آدمی اگر چاہتا ہے کہ کمال کی منزلوں کو حاصل کرے، یا میں دوسرے لفظوں میں الفاظ بدل کے یہ کروں کہ اگر ہمیں یہ پہچاننا ہو کہ کون انسان با کمال ہے اور انسانیت کے عروج پر پہنچا ہوا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر غیرت پائی جاتی ہے تو انسان کہے جانے کے قابل ہے، اور اگر اس کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی ہے تو انسان انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم یہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خود اس غیرت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ خود اللہ غیور ہے، اللہ غیرت مند ہے۔ یہاں تک کہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث میں واجبات اور محرمات، حدود الہیہ، احکام الہیہ، ان کی ایجاد اور ان کا سبب بھی اللہ کی غیرت کو قرار دیا گیا ہے کہ اللہ برائیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، محرمات کو دوست نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اس نے حدود معین کیے ہیں، حرام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے پایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جد بزرگوار حضرت ابراہیم کائنات کے سب سے غیور انسان تھے، لیکن میں غیرت میں ان سے بھی آگے ہوں۔ تو اللہ بھی غیور ہے، اللہ کے پیغمبر بھی غیور ہیں، اللہ کے نمائندے بھی غیور ہیں، غیرت رکھتے ہیں، خود پیغمبر اسلام کے اندر بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی ہے اس کا دل الٹا ہے، اس کے ہاں دل نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر دل کے بارے میں ہی ہم بہت غور و خوض کریں تو دل حرم الہی ہے، القلب عرش الرحمن۔ جب قلب الہی ہے، قلب یعنی انسانی دل عرش الہی ہے، حرم الہی ہے، تو جو انسان غیرت نہیں رکھے گا اس کا اللہ سے کیا تعلق رہ جائے گا، اس کا اللہ سے کیا وابستگی رہ جائے گی۔ تو غیرت ایک انسانی وہ صفت اور خصوصیت ہے جو ایک مکمل انسان کے یہاں اس کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیرت کے معاملے میں جہاں ان کے یہاں تمام انسانی فضائل و کمالات اپنے حدود تک پہنچے ہوئے تھے، اگر ہم تمام انسانی کمالات اور فضائل کو بدرجہ اتم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ذوات قدسیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے اندر ہر طرح کا کمال پایا جاتا ہے اور کسی طرح کا کوئی نقص و عیب نہیں پایا جاتا۔ غیرت کو بھی جب ہم ان انسانی نقوش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر سماج اور معاشرے میں مرنے کے بعد بھی آدمی کے اندر ایک شعور پایا جاتا ہے تو یہ ہمیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں دیکھنے کو ملا۔ مشہور و معروف ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی کنیز سے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے جس انداز سے یہ دفن اور کفن ہوتا ہے یہاں پر، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو اس انداز سے دفن کرتے ہیں کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز عیاں ہوتے ہیں۔ اور جب جناب اسما نے بی بی سے بتایا کہ میں نے حبشے میں اس انداز سے تابوت دیکھا ہے تو بی بی خوش ہوئی اور وصیت کی ہے۔ انسان زندگی میں ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غیرت آل محمد کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے کسی بھی طرح کے جسمانی نشو و نمو کو کوئی دوسرا اس پر نظر نہ ڈال سکے۔ تو غیرت ایک انسانی صفت ہے، انسانی خصوصیت ہے، انسانی کمال کی علامت ہے۔ آل محمد میں بھی یہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اب کربلا سے ہم یہ کیا سیکھتے ہیں غیرت کے، ہمیں وہاں کون سے نقوش ملتے ہیں؟ تو جناب اعزائے گرامی آپ اگر اندازہ کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جو میرا ناقص مطالعہ ہے کربلا کے سلسلے سے اور جو میری چھوٹی سی ناچیز معلومات ہیں اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مکمل کربلا کے قیام اور یہ خروج اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریک کا سرچشمہ ہی غیرت ہے۔ یعنی
اگر میں اپنی اس جملے کو اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں جو یہ غیرت پائی جاتی ہے، انسان کی جو صفت پائی جاتی ہے، تو وہ کون سی قوت ہوتی ہے؟ انسان کے اندر بہت سی قوتیں پائی جاتی ہیں، بہت سی قدرتیں پائی جاتی ہیں، قوہ غضبیہ ہے، قوہ عقلیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو غیرت کا تعلق قوہ غضب سے ہی ہے۔ آدمی کو جو غصہ آتا ہے تو یہ غصہ کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے۔ جب یہ اعتدال کی منزل میں ہوتا ہے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور شجاعت کے کمال کا نام غیرت ہے۔ اب انسان اگر وہ تمام تر چیزیں، ابھی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے غیرت کی تعریف میں بیان کیا تھا، غیرت کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی انسان کے منظور نظر امور ہیں، جن چیزوں کو بھی وہ دوست رکھتا ہے، جن چیزوں سے بھی وہ شغف رکھتا ہے، چاہے وہ اس کا وطن ہو، اس کا گھر ہو، اس کا اعزہ ہو، اس کے اقارب ہو، اس کے ناموس ہو، اس کا دین ہو، اس کا مذہب ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں دوسرے کی شرکت اور مداخلت کو جو برداشت نہیں کرتا ہے وہ غیرت مند کہلاتا ہے۔ وہ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی مثلا ناموس کی غیرت کی ایک مثال دی جا سکتی ہے، آپ کی ناموس ہے، ناموس پر کوئی غیر نظر کر سکے تو غیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو کربلا نشو و نما پاتی ہے، کربلا ایجاد ہوتی ہے، امام حسین کا قیام شروع ہوتا ہے، امام حسین کا خروج اور امام حسین کی تحریک در حقیقت اس کا سرچشمہ غیرت ہی ہے۔ جب ہم غیرت کے اقسام بھی دیکھتے ہیں تو غیرت میں کلی طور پر ان کو 3 چیزوں میں خلاصہ کر سکتا ہوں: وطن کے سلسلے سے غیرت، ناموس کے سلسلے سے غیرت، دین کے سلسلے سے غیرت۔ امام حسین علیہ السلام نے کہ قیام میں غیرت کے یہ تمام نمونے پائے جاتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ حاکم شام انتقال کر گیا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے، پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب دشمن کو سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، رات کا موقع ہے، اس وقت تو میرے جیسے انسان سے بیعت لے کے تم اپنے ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہو، لہٰذا دن نکلنے دو، دن کا اجالا ہونے دو، تم بھی بیعت کا مطالبہ کرنا، مجمع اکٹھا کرو، لوگوں کو بلاؤ اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اس بیعت کو مطرح کرنا۔ اور ایسے موقع پر جب مروان ولید کو یہ کہتا ہے کہ یہ حسین اس وقت تمہارے ہاتھ لگ گئے ہیں، اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں، ان سے اس وقت بیعت لے لو، لیکن اگر اس وقت تم نے حسین سے بیعت نہ لے سکے تو پھر حسین تمہارے قبضے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر یا یہ بیعت کریں یا ان کا سر۔ تو اس موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے مروان کو کہ کیا تو قتل کرے گا، اور امام کی آواز بلند ہو جاتی ہے، پھر بنی ہاشم آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہ واقعہ بیان نہیں کرنا ہے، یہ صرف اس سے یہ مدد لینی کہ امام حسین علیہ السلام کو جب اپنے وطن میں مدینہ طیبہ میں یہ احساس ہو گیا کہ اگر اب بیعت کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اگر میں نے اپنی حفاظت کے انتظامات نہیں کیے تو وطن میں رہتے ہی میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو تاکہ وطن بدنام نہ ہو جائے، وطن کی آبرو خطرے میں نہ پڑ جائے، وطن کے سلسلے سے کوئی آئندہ تاریخ نہ لکھے کہ حسین اپنے وطن میں ہی مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کی جان کو خطرہ ہوا، مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر بات کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ حسین علیہ السلام کی وطن کے سلسلے سے غیرت کا ایک نمونہ ہے۔ خود اسی موقع پر جو غیرت پائی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام میں، ناموس کی غیرت کا آپ اس انداز سے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے کاروان کو مدینہ طیبہ سے، کاروان کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلنا چاہتے ہیں، یہاں سے جانا چاہتے ہیں، تو جو تاریخ میں اس خروج کا انداز لکھا ہوا ہے، محملوں کو سجایا جاتا ہے، باقاعدہ ان میں ایسے پردے لگائے جاتے ہیں مخدرات عصمت و طہارت کے لیے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو سکے، ان کی بے پردگی نہ ہو سکے، ان کا حجاب محفوظ رہ سکے، ان پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ 40 محملیں سجائی جاتی ہیں
اس طریقے سے پردے میں کہ کسی طریقے سے ان کی بے حرمتی نہ ہو. اور اس کے باوجود بھی جب تمام مخدرات سوار ہو جاتی ہیں تو بنی ہاشم کی مخصوص مخدرات جب آتی ہیں تو اس انداز سے آتی ہیں کہ ایسے لباس میں ملبوس ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہے. یہ راوی بیان کرتے ہیں تمام تر مقاتل کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، روایات میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. یہاں تک کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سوار ہونا چاہتی ہیں تو تاریخ کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور جملہ اعزاء سب جمع ایک خود اپنے کنیزوں کے جھرمٹ میں بی آتی ہیں. یہ ائمہ اہل امام حسین اور دوسرے جوانان بنی ہاشم اور خود حضرت ابو الفضل عباس بھی قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھتے ہیں. زانو پر بی کا قدم ہے اور ہاتھ کا سہارا دینے کے بعد سوار کیا جاتا ہے. یہ اس انداز سے مخدرات عصمت و طہارت کو سوار کرنا یہ حسین اور کربلا والوں کی ناموس کے سلسلے سے غیرت کا ایک ثبوت ہے. یوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے تمام آل محمد علیہ السلام کے مرد اور جوان اور افراد اور رشتہ دار سب پہلے سے بہت اس چیز کا خیال رکھتے تھے، لحاظ رکھتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے جب کبھی بی بی سلام اللہ علیہ کا مدینہ طیبہ میں یہ دل چاہتا تھا کہ قبر رسول پر جانے کے بعد نانا رسول کی قبر کی زیارت کریں تو ایسے موقع پر تاریخ نے لکھا ہے بی بی جب زیارت کرنے جاتی ہیں تو امام علی علیہ السلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا انداز یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیویاں رات کو زیارت کریں. مولا آگے ہیں، حسن علیہ السلام دائنی طرف ہیں، امام حسین بائیں طرف ہیں اور پیچھے بی ہیں، آگے چلتے ہیں. اور جب بی خود قبر مطہر رسول اکرم تک بھی پہنچتی ہیں تو اس انداز سے جاتی ہیں کہ پہلے جانے کے بعد امیر المومنین قبر کا چراغ کی لو دھیمی فرما دیتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک بار پوچھ بھی لیا، بابا جان یہ قبر کے چراغ کو آپ دھیما کیوں کرتے ہیں، اس کی لو تھوڑی کم کیوں کر دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ زیارت کے موقع پر بھی کسی کی نظر کوئی زیارت کرنے والا یا گزرنے والا گزرے اور اس کی نظر میری بیٹی پر پڑ جائے. تو یہ حال محمد علیہ السلام کی غیرت ناموس کے سلسلے سے بہت سے شواہد خود کربلا میں اس سلسلے سے ملتے ہیں. شہادت سے پہلے، شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام خود جب کربلا میں وارد ہوتے ہیں تو آپ کا انداز ناموس کے سلسلے سے غیرت میں ایسا ہے کہ خیموں کی پشت پر خندق کو کھود دیا جاتا ہے. ایک تو خیمے خصوصاً مخدرات عصمت و طہارت کے نوجوانوں، جوانوں اور اصحاب اور انصار اور دوسرے بنی ہاشم کے خیموں کے درمیان میں یہ خیام لگائے جاتے ہیں اور دوسرے یہ خیمے بالکل نزدیک لگائے جاتے ہیں. اتنے نزدیک لگائے جاتے ہیں کہ ان کی آپس کی تنابیں آپس میں اس انداز سے جڑی ہوتی ہیں کہ دو خیموں کے درمیان کوئی انسان چل نہ سکے. یہ اہتمام کیا امام حسین علیہ السلام نے. اور خود جب 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب کل جنگ ہونی ہے تو آپ نے اپنے اصحاب اور انصار سے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی لکڑیاں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو جلائی جا سکتی ہیں وہ خندق میں ڈال دی جائیں. اور 10 محرم کو آپ نے خیموں کے پشت پر جو خندق کھدی ہوئی ہے اس میں آگ جلائی جاتی ہے، جلا دیتے ہیں اور باقاعدہ امام کے الفاظ ملتے ہیں، کلمات ملتے ہیں جو تاریخ سے باخبر ہیں امام علیہ السلام کے جنہوں نے خطبات اور اقوال دیکھے وہ جانتے ہیں. آپ نے یہ کہہ کر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ میں مصروف ہوں اور دشمن پشت خیمہ سے ہمارے خیام پر، اہل حرم پر حملہ کر دے. یہ تمام چیزیں ہیں جو امام حسین اور کربلا والوں کی غیرت کے ثبوت ہیں اور وہ غیرت جو ناموس کے سلسلے سے پائی جاتی. امام حسین علیہ السلام کا شہادت سے پہلے بھی ناموس کے سلسلے سے غیرت کا اندازہ آپ ایسا کریں. بیویوں کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آنے کے بعد امام علیہ السلام ان سے وصیتوں میں سے ایک وصیت کرتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد. کتنی اہم وصیت ہے آپ محسوس کریں اور کتنی سخت ہے خود اہل حرم کے لیے. کیا آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد خبردار اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا، اپنے رخساروں پر ایسے تماچے نہ مارنا
اور بآواز بلند گریہ نہ کرنا میرے دشمن کے سامنے. یعنی حسین اپنی شہادت کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ناموس اور مخدرات عصمت و طہارت کی آواز دشمن سنے, یا دشمن کے سامنے ایسا محسوس ہو کہ اہل حرم پر کوئی وقت آ گیا ہے. امام حسین کی ناموس کے سلسلے سے غیرت اور کربلا والوں کی غیرت کا اور یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب جنگ کرتے ہیں تو جنگ کا عالم یہ ہے, انداز یہ ہے, آپ کی مزاج یہ ہے کہ جنگ کرتے کرتے کوششیں کرتے ہیں کہ خیام سے قریب رہیں, دور نہ جانے پائیں. اور اگر کبھی جنگ کرتے کرتے خیموں سے فاصلہ ہو جاتا ہے, دور نکل جاتے ہیں, تو مولا امام حسین جنگ کو روکنے کے بعد پھر خیمے سے نزدیک ہو جاتے ہیں. نہیں چاہتے ہیں جب تک جان میں جان ہے حسین خیام سے دور ہو اور دشمن خیموں سے قریب ہو سکے. یہاں تک کہ غیرت حسینی کا عالم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پشت فرس سے زمین کربلا پر آ جاتے ہیں, اور اب آخری لمحات ہیں. دشمن کو نہیں معلوم ہے کہ حسین دنیا سے جا چکے ہیں یا ابھی رمق حیات حسین کے جسم اطہر میں موجود ہے. تو کہنے والا ایک مرتبہ کہتا ہے, آواز بلند ہوتی ہے کہ حسین تم یہاں ہو اور دیکھو تمہارے خیموں کی طرف دشمن نے حملہ کر دیا ہے. ایسے موقع پہ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر تکیہ دیا اور دو زانو اپنے زانوں پر بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ دشمنوں کی طرف مخاطب ہونے کے بعد ارشاد فرمایا, ویلکم یا شیعۃ آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کے لشکر, ان کی فوج, ان کو چاہنے والے, ان کے ماننے والے, میرے قاتلوں, تم پر وائے ہو. ان لم یکن لکم دین, اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے, ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم, اگر تم دین نہیں رکھتے ہو, اگر تمہیں معاد کا خوف نہیں ہے, اگر تمہیں خوف خدا نہیں ہے, اگر تمہیں دین کا اور دین کی تعلیمات کا لحاظ اور پاس نہیں ہے, تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. انا اقاتلکم وانتم تقاتلونی, میں تم سے جنگ کر رہا ہوں, تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو. والنساء لیس علیہن حرج, اور اس میں عورتوں کا کیا قصور ہے, ان کا کیا گناہ ہے. آپ یہ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام اب جب آخری زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں, اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے یا آواز آ جاتی ہے کہ خیام حسینی کی طرف دشمن بڑھ رہا ہے, تو غیرت حسینی بیدار ہو جاتی ہے. حسین نہیں چاہتے ہیں, حسین کا جسم زخمی ہے, حسین کا جسم زخموں سے چھلنی ہے, حسین پر تیر و تبر کی بارش ہے, حسین بالکل اب اس دنیا سے جانے والے ہیں, جان بالکل ختم ہونے والی ہے. لیکن روح حسین اتنی بیدار ہے کہ حسین نہیں چاہتے ہیں جب تک زندہ ہیں حسین کے خیام کی طرف کوئی بڑھ بھی سکے, آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے. اور یہی وجہ تھی کہ جب خود میدان شہادت میں بھی جاتے ہیں تو جہاں مختلف امام حسین علیہ السلام کے استغاثے ہیں, وہاں آپ نے خصوصی طور پر اہل حرم کے لیے جو استغاثہ بلند کیا, حل من راہ من آل رسول المختار, حل من ناصر ینصر ذریۃ الاطہار, حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ. اس طرح کے اتنے کلمات ہیں امام علیہ السلام کے کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ کون ہے جو آل محمد کی, کون ہے جو مخدرات عصمت و طہارت کی, کون ہے جو اہل بیت حسین کی مدد کر سکے, نصرت کر سکے, ان کو دشمنوں سے بچا سکے. یہ سب غیرت حسینی کے ثبوت تھے جو اور بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں ناموس کے سلسلے سے. تو میں نے عرض کیا غیرت کے مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. وطن کے سلسلے سے حسین کی غیرت کا عالم یہ ہے, وہ ناموس کے سلسلے سے حسین کی غیرت کا عالم یہ ہے. ایک غیرت کی عظیم قسم ہے, اور ان تمام تر غیرتوں پر جو قسم سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور عظمت رکھتی ہے وہ ہے غیرت دینی غیرت. یعنی دینی معاملات میں, دینی امور میں انسان, ان کی بنسبت انسان لاؤبالی نہ ہو. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, احکام الہی کی پامالی ہو رہی ہو اور انسان خاموش رہے, ساکت رہ جائے, یہ بغیرت ہے. لیکن اگر دینی معاملات میں انسان غیرت مند ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا. میں نے ابتدائے تقریر میں بھی آپ سے کہا تھا, در حقیقت اگر ہم دیکھیں قیام حسینی کے سلسلے سے غور و فکر کریں تو غیرت ہی سرچشمہ ہے اس قیام کا. تو مکمل امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام اور آپ کی قربانی, آپ کی جانثاری, آپ کا یہ خروج, یہ آپ کی دینی غیرت کا ثبوت ہے اور نمونہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی اس طریقے سے یہ دینی معاملات میں غیرت کا اثر ہی یہ ہے
کہ جو امام چاہتے تھے کہ دین کے سلسلے سے جہاں حسین کے اصحاب، حسین کے انصار، حسین کے جانثار، حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، حسین کے راہ و روش پر چلنے والے، وہ ان کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، اور جس سماج اور جس معاشرے میں حسین زندہ ہیں اس وقت غیرت دینی لوگوں کی مر چکی ہے، تو حسین نے اپنی شہادت پیش کرنے کے بعد ایسا اسے زندہ کیا ہے کہ اب حسین کی شہادت کے بعد مختلف قیام ہوتے ہیں، لوگ مختلف طریقے سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی معاملات پورا کرتے ہیں اور ان کی حفاظت میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اس کی بہت سے نمونے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی غیرت دینی کا ایک انتہائی بہترین ثبوت یہ ہے کہ جب آپ یہاں اندازہ لگائیں، عاشور کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے خیام کے نزدیک ایک مرتبہ شمر آتا ہے اور آنے کے بعد پکارتا ہے، آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عباس کہاں ہے، مولا عباس کو بلاتا ہے، اور جناب عباس کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ جب ان کو اندازہ ہوتا ہے شمر جیسا منوس انسان آیا اس کو آواز دے رہا ہے تو اس کو جواب بھی نہیں دیتے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ بلا رہا ہے تو جاؤ اس کی سن تو لو، اور جب امان نامہ دیا جاتا ہے شمر کی طرف سے مولا عباس کو تو آپ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں، وائے ہو تجھ پر بھی، تیرے امان نامے پر بھی، کہ تو میرے لیے تو امان لے کر آیا ہے، فرزند زہرا بے امان ہے۔ اصحاب حسینی نے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو مکمل اختیار دے دیا تھا کہ اب چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، تو امام حسین علیہ السلام نے کہ اس سہولت کے باوجود بھی تمام انصار کا نہ جانا یہ اصحاب انصار حسینی کی غیرت کا زندہ ثبوت پایا جاتا ہے۔ بی بی زینب کبریٰ نے کوفے میں، شام اور کوفے کے راستوں میں اور بازاروں میں اور شام میں دربار حاکم شام میں یزید کو مخاطب کرنے کے بعد اور ایسے ہی کوفہ میں ابن زیاد کو مخاطب کرنے کے بعد آل محمد علیہ السلام کی بیریدائی حسین کے شہادت اور اصحاب حسینی کو اس انداز سے شہید کر دینے کا اظہار اس انداز سے کیا کہ تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے دین کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے رسول کو بے پردہ کیے ہوئے ہو اور تمہاری خواتین اور تمہارے افراد کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ غیرت دینی ہے جو در حقیقت غیرت ہے جو حسین کے قیام کا سبب ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے کربلا میں آپ نے اپنی شہادت پیش کر دیا۔ آج 2 محرم ہے، آپ کا کاروان زمین کربلا پر وارد ہو چکا ہے۔ یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کی غیرت کا اندازہ آپ یہ کریں، وہ حسین جو جوانان جنت میں سے ہے، زمین و آسمان کا وارث ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، امام ہے، لیکن مولا نے دینی احکام، دینی معاملات، امور دینیہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس انداز سے کیا اہتمام کیا ہے کہ زمین کو خریدتے ہیں۔ میں امام ہوں، میں ہادی قوم ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اور پھر مرنے کے بعد تو انسان کے کفن و دفن کا انتظام اس کے بعد والے کرتے ہیں، لیکن سرکار سید الشہداء نے زمین کو خرید کے بتایا کہ جو انسان غیرت مند ہوگا وہ زندگی گزارتے وقت بھی اللہ کے احکام کا ہی پاسبانی کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہی کوشش کرے گا کہ اس کی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسا کام نہ ہو جو احکام الہی کے برخلاف ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین کربلا میں آ تو گئے، محملیں یہاں اونٹوں سے اتر تو گئیں اور خیام نصب کر دیے گئے، لیکن جیسے ہی زینب خیمے میں پہنچتی ہیں، زینب نے محسوس کیا، زینب خیمے میں پہنچتی ہیں، پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ فضہ کو بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد کہتی ہیں، بہن زینب ذرا میرے بھائی کو بلا دو۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس فضہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں، سرکار مولا آقا آپ کو آپ کی ماں جائی نے بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام زینب کے پاس جاتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ایک مرتبہ بہن زینب امام حسین علیہ السلام کے سینے سے لپٹ جاتی، ماں جائے، میرے ماں جائے، کیا ارادہ ہے؟ کہا یہاں ہمارے خیام لگ گئے ہیں، ہم یہیں رہیں گے،
اپنی یہیں پہ حفاظت کریں گے. بھیا اگر ممکن اور ہو سکے تو یہاں سے چلو. بہن زینب ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بھیا مجھے یہاں پر عجیب و غریب کیفیت ہو رہی, جیسے ہی میں نے خیمے میں قدم رکھا ہے, یہاں پر قدم رکھا ہے, میرا دل دہل گیا اور ایک ایسی ہوا چلی کہ میرے سر سے میری ردا اڑ گئی اور میرے سر پر خاک زمین کربلا آ گئی. زینب نے کہا بھیا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا, مجھے بدشگونی محسوس ہوتی ہے. بھیا جب سے میں اس خیمے میں آئی ہوں تو کونے سے کسی کے رونے کی مستقل آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بی بی میری ماں جائی تم جانتی ہو یہ کون ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ نہیں بھیا. کہا زینب جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہماری ماں نے بھی بقیع چھوڑ دی, اور جب ہم کربلا میں آئے تو ماں میرے ساتھ ہے. وہ زمین اور وہ جگہ جہاں میری شہادت ہوگی میں زمین سے گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. میری ماں اپنے بالوں سے وہ جگہ صاف کر رہی ہے. بہن صبر کرو, آمادہ ہو جاؤ امتحان الہی کے لیے, قربانی دینے کے لیے. میں بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں بی بی, ابھی تو بس آپ نے ارے کسی کے رونے کی آواز سنی ہے, ابھی تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور آپ کے سر سے ردا ہٹ گئی. بی بی اس وقت کیا کریں گی جب خیمے نہ ہوں گے؟ دشمن ان خیام کو تاراج کر دیں گے, اس نے آگ لگا دیں گے, آپ کے سر سے چادر چھنے گی اور کوئی پکارنے والا نہ ہوگا, آپ کی پکار کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. واہ محمدہ واہ علیہ آپ کی زبان پر ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.